ایک خشک صحرائی رن میں صرف 2 کرائی جہاز اور آج دنیا کے سب سے طاقتور ایئر لائن۔ دبئی کبھی دنیا کا مرکز بننے والا نہیں تھا، پھر ایمریٹس نے کیا کہ یورپ کی برتری ہل گئی۔ آج ہم اس لاجسٹک معجزے کا پورا بلیو پرنٹ دیکھیں گے، تو جڑے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے 8 گھنٹے کا دائرہ دبئی کی جغرافیائی چال۔ دبئی کا محل وقوع دیکھیں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی دبئی سے صرف 8 گھنٹے کی پرواز کے فاصلے پر رہتی ہے۔ نہ ایشیا بہت دور ہے، نہ یورپ، نہ افریقہ اور نہ ہی مشرقی امریکہ۔ پرانے زمانے میں اگر کسی کو ایشیا سے یورپ یا امریکہ جانا ہوتا تھا تو لندن، پیرس یا فرینکفرٹ جیسی یورپی اب استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ روٹس سیدھی نہیں تھے۔ لمبا چکر، زیادہ وقت اور محدود کنیکشنز۔ ایمریٹس نے اس جغرافیائی فائدے کو پہچانا۔ دبئی کو ایک درمیانی نقطہ بنا دیا گیا جہاں مسافر ایک طیارے سے اتر کر دوسرے میں سوار ہو اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ ایک چرواہا بن گیا جہاں سے دنیا کا ہر کونا آسانی سے پہنچا جا سکے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دبئی کی کرائی کے جہازوں سے ایک آل وائڈ باڈی فلیٹ تک۔ ایمریٹس کی شروعات بہت چھوٹی تھی، صرف 2 کرائی پر لے گئی طیاروں سے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ اس وقت انتہائی جرأت مندانہ سمجھا جاتا تھا۔ ایمریٹس نے چھوٹے سنگل ایزل طیاروں کے بجائے صرف بڑے وائڈ باڈی طیاروں پر فوکس کیا۔ بوئنگ 777 اور بعد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ A380 ایئر بس۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ ایک ہی پرواز میں زیادہ مسافر، زیادہ کارگو اور کم لاگت فی سیٹ۔ اس اسکیل کی وجہ سے ایمریٹس مسابقتی قیمتوں پر پریمیم سروس دینے کے قابل ہوئی۔ لگژری کیبن، بہتر کھانا، انٹرٹینمنٹ سسٹم، وہ بھی ایسی قیمت پر جو پرانی یورپی ایئر لائنز کے لیے چیلنج بن گئی۔ اس ماڈل کا نام تھا لانگ ہال ٹو لانگ ہال، یعنی 2 دور دراز شہروں کے درمیان براہ راست کنیکشن۔ دبئی کے راستے سے اس طرح پوائنٹ ٹو پوائنٹ مسافر کا ایک نیا عالمی معیار بن گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے DXB، ایک سیملیس سپر ہب کی انجینئرنگ۔ صرف بڑے طیارے کافی نہیں تھے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ DXB کو خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ لاکھوں ٹرانزٹ مسافر ایک ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گزر سکے۔ اس کی ایک اہم حکمت عملی فالو دی سن شیڈولنگ کہلاتی ہے، یعنی پروازیں جو 20 گھنٹے مسلسل آتی اور جاتی رہتی ہے تاکہ مسافروں کو کم سے کم انتظار کرنا پڑے اور کنیکشن آسان ہو۔ اس کے علاوہ ایمریٹس نے لے اوور کے تجربے کو بھی بدل ڈالا۔ لگژری لاؤنج، ڈیوٹی فری شاپنگ، آرام دہ سہولیات، یہ سب مل کر ایک عام سا انتظار بھی سفر کا خوشگوار حصہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اوپن اسکائز، سفارتی جنگ اور دبئی کی تبدیلی۔ ایمریٹس کو یورپی اور امریکی مارکیٹس میں لینڈنگ رائٹس حاصل کرنے کے لیے سخت سفارتی اور کمرشل جدوجہد کرنی پڑی۔ کئی برسوں تک مغربی ایئر لائنز نے یہ الزام بھی لگایا کہ ایمریٹس اور دیگر خلیجی ایئر لائنز کو حکومتی سبسڈی سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ آج 2026 میں ایمریٹس عالمی ہوابازی پالیسی میں ایک مضبوط اور مستحکم قوت کے طور پر کھڑی ہے، اور یہ پرانی تنازعات پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اس کامیابی کا اثر صرف ایئر لائن تک محدود نہیں رہا۔ ایمریٹس کا منافع دبئی کی معیشت کی تبدیلی کا ایک بڑا انجن بنا۔ ایک تیل پر منحصر ریاست سے ٹورزم اور ٹرانزٹ پر مبنی عالمی طاقت کی طرف سفر۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دبئی کا مستقبل میں المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹس بنانا۔ اب دبئی اپنی اگلی بڑی قدم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جسے دبئی ورلڈ سینٹرل بھی کہا جاتا ہے، 2026 کے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس منصوبے پر تقریباً $35 ارب لاگت آئیں گے۔ فیز 1 کا آغاز 2032 میں متوقع ہے اور مکمل ہونے پر یہ ایئرپورٹ سالانہ 26 کروڑ سے زائد مسافروں کو اور 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمریٹس الٹر لانگ ہال روٹس اور مستقبل کی پائیداری ایوی ایشین فیول ٹیکنالوجی کی طرف بھی قدم بڑھا رہی ہے۔ ایئر لائن اور شہر کی یہ شراکت داری ثابت کرتی ہے کہ کیسے ایک منصوبہ بندی جغرافیائی
اور جرات پر مبنی حکمت عملی نے دنیا کو لاجسٹک کشش تقل کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ تو دوستو، ایک چھوٹا سا صحرائی رن وے، 2 کرائی کے جہاز اور ایک جرات مندانہ ویژن، یہ سب مل کر دنیا کی سب سے بڑی ایویشن کہانیوں میں سے ایک بن گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کبھی ایمریٹس کے ذریعے دبئی سے گزر رہے ہیں۔